أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اگر آپ تصویر کی تعریف کریں گے تو اصل میں حسن پرووائڈ کرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہم نبی کا اگر تذکرہ کریں گے، نبی کی تعریف کریں گے، ان کے کمالات بیان کریں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، یہ سب چیزیں عطا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں. جب اللہ نے کی ہیں تو اصل تعریف یہ اللہ کی ہی ہو رہی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوب اپنے دل میں پیدا کیجئے، راسخ کر لیجئے. اپنی اولاد کے دل میں محبت رسول کو ڈالیے اور کوشش کیجئے کہ یہ محبت تمام محبتوں پہ غلبہ پا جائے. جس نے محبت رسول کو حاصل کر لیا وہ مقام و مرتبہ پا گیا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حسن حدیث ہے، اچھے درجے کی، بہترین راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میری یہ خدمت تھی کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں کاشان اقدس سے باہر آتے تو فوراً مسواک اور لوٹا پیش کر دیا کرتا. کتنی سخت ڈیوٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں عبادت کا کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں تھا. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ شروع رات میں عبادت فرماتے پھر سو جاتے، پھر آخر رات میں اٹھ کے عبادت کرتے، پھر اس کے بعد فجر پڑھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ آدھی رات تک سوتے رہتے، پھر آپ جاگتے، پھر عبادت فرماتے، پھر سو جاتے، پھر فجر کے وقت اٹھتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ پوری رات استراحت فرماتے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے، تہجد ادا فرماتے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے. اب جس غلام کی یہ ڈیوٹی ہو، جو محبت رسول میں مغلوب ہو کر باہر فقط اس لیے بیٹھا ہے کہ اگر میرے نبی اندھیرے میں تشریف لائیں گے ایسا نہ ہو آپ کو تکلیف ہو تو چلو میں فوراً لوٹا مسواک پیش کروں، وہ کتنا سخت ڈیوٹی دے رہا ہے. شاید ابھی نکل جائے، شاید ابھی تشریف لائیں. معلوم یہ ہوا کہ پوری رات کاشانہ اقدس کی طرف نگاہ رہتی تھی. فرماتے سخت سردیوں کی ایک رات تھی، میں باہر بیٹھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے. میں نے فوراً لوٹا اور مسواک بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. بتائیے یہ نفرت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، محبت کی وجہ سے؟ عقیدت تھی یا معاذ اللہ نبی کا بغض تھا؟ عقیدت تھی نا، محبت تھی. اس نے مجبور کیا محبوب کو تکلیف نہ ہو، ہم ساری رات سردی میں تکلیف برداشت کر لیں گے. اب یہ محبت رسول میں مغلوب صحابی لوٹا اور مسواک پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی قربانی دیکھی، دریا رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. آج کے دور کے وسوسے میں مبتلا مسلمان ہوتا تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صرف اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیا مانگوں؟ محمد کیا دے سکتا ہے؟ دے گا تو اللہ. آپ سے کیا مانگوں گا؟ یا رسول اللہ آپ نے توحید کا درس دیا، آپ کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، اپنی چھڑی بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ معاذ اللہ آپ خود شرک کی تعلیم دے رہے ہیں. نہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے. جس نے اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا اس نے اس حدیث کو بھی نہیں سمجھا. جس نے اس پر نظر نہیں کی اس نے اس پر بھی اعتراض کر ڈالا. نبی کریم نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. ذرا توجہ چاہوں گا. فٹ پاتھ پہ ایک فقیر بیٹھا ہو، میں اس کے پاس جا کے بولوں بھائی 1 کروڑ روپے دینا، تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے؟
مجھے بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ بیچارہ فقیر آدمی 1 کروڑ روپے کہاں سے دے گا؟ تو جو دے نہ سکتا ہو اس سے اس شے کی طلب کرنا یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، بیوقوفی کی علامت ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو اختیار حاصل ہے کہ جس کو چاہیں جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں۔ وہ بے وقوف نہیں تھے، جانتے تھے نبی کے اختیارات بہت اعلیٰ ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ربیعہ میں تو دنیا کی بات کر رہا تھا، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی 280 گز کا پلاٹ چاہیے مدینے میں تو بتاؤ دے دوں گا، جنت تو اللہ دے گا، میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اور مانگ کیا مانگتا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو تو نے مانگا وہ تو تجھے مل گیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، جنت میں پڑوس مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ نبی نے نہیں فرمایا میں نے کہا ہے ابھی، میں نے تو ابھی اتنا ہی کہا تو اور مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے کہاں دیا جنت کا پڑوس؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جب نبی نے فرمایا مانگ اور میں نے جواب میں پیشکش کر دی جنت میں پڑوسی بننے کی، تو نبی کا مطلق فرمانا کہ مانگ کیا مانگتا ہے یہ اس بات کی اجازت ہے کہ دنیا کا مانگ چاہے آخرت کا مانگ سب تجھے ملے گا، اور جب نبی کی طرف سے اجازت ہے تو اس چیز کے حاصل ہونے میں شکوک و شبہات کیسے؟ لہذا عرض کیا رسول اللہ جب جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہمارے نعت خان نے ایک وہ شعر پڑھا، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب او منافق دور ہو، تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب او کافر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے بعطا الہی، لیکن یاد رکھنا بعطا الہی، اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر بڑے سے بڑا نبی بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کا بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے۔ ہاں اس کی عادت کریمہ ہے کہ دیتا وسیلے سے ہے، اگر بچہ دیتا ہے تو ماں باپ کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے تو پیسے کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو کاروبار یا نوکری کو وسیلہ بنایا، ہدایت عطا فرمانا چاہیے انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیا، موت دینا پسند فرماتا ہے ملک الموت علیہ السلام کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے تو فرشتوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ ہر کام کے لیے وسیلہ مقرر کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ تو حقیقتاً یہ جنت میں پڑوس ہمارے نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمایا، اور ہمارے نبی اس کا وسیلہ بن گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک فیکٹری کا مالک ہو، اپنے سپروائزر سے کہے یہ ساری تنخواہ لو ان لوگوں میں بانٹ دو، ورکرز میں تقسیم کر دو، اب وہ سب کو تنخواہ دے رہا ہو تو بتائیے سپروائزر دے رہا ہے کہ مالک دے رہا ہے؟ اصل میں تو مالک دے رہا ہے، لیکن ہم سپروائزر کو ناراض نہیں کریں گے، یہ اگر ناراض ہو گیا اور اس نے مالک کو شکایت کر دی تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا بابا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام نے کوئی سجدہ کیا تھا؟ نہیں۔ کوئی نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ روزہ رکھا تھا؟ نہیں۔ زکوٰۃ دی تھی؟ نہیں۔ کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ وصف نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تھے، تمام ملائکہ کھڑے ہیں، شیطان معلم الملکوت تمام فرشتوں کا استاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان نے 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، شیطان بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا سب سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عبادت صرف خدا کو ہوگا، کسی اور کو کریں گے تو کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اب سجدہ تعظیمی بھی منع ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہوتا لیکن حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو فرمایا سجدہ ریز ہو جاؤ۔ ذرا دیانتداری کے ساتھ بتائیے اگر سب سجدے میں گریں گے تو آدم علیہ السلام کی تحقیر اور توہین ہو رہی ہے کہ تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے؟ بتائیے،
تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم کا درس تو خود اللہ دے رہا ہے. لہذا کسی جاہل کا یہ قول کہ نبی کی تعظیم مت کرو، اگر نبی کی تعظیم کرو گے تو اللہ کی بھی تعظیم کرتے ہو، اللہ کی تعظیم نبی کی تعظیم، یہ تو شرک ہو گیا. یہ فارمولہ کہاں سے حاصل ہوا؟ آبا و اجداد سے. سب سے بڑا جو دادا تھا وہ شیطان تھا. اب جب اللہ نے فرمایا سجدہ ریز ہو جاؤ، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے وداؤٹ آبجیکشن، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. شیطان کھڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا کیوں بھائی سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگا تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی، میں کیوں سجدہ کروں؟ اکڑ گیا. توحید باری تعالیٰ کا منکر نہیں تھا، اللہ کو سجدہ کرنے کا منکر نہیں تھا، اللہ کی عبادات سے روگردانی نہیں کر رہا تھا، اللہ کو خالق، اللہ کو مالک مان رہا تھا، اسی کو رازق مانتا تھا. لیکن اس نے تعظیم نبی کے سلسلے میں اپنی عقل لڑائی. اے اللہ، میں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو جو نبی کی عظمت کو نہ سمجھے، نبی کی توہین کرے، تو یہ اللہ کو بات سخت ناپسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایمان سلب فرما لیتا ہے. اللہ نے شاید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائی. اور پہلے غور سے سنو، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں یہ فرمان آیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہود کی لغت میں لفظ راعنا کا مطلب تھا ہمارے چرواہے. راعین چرواہے وہ کہتے ہیں، نہ ضمیر کی طرف اضافت ہوئی، راعنا ہمارے چرواہے. اور اسی راعنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں بات ابھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی، مزید آسان کر کے بیان کر دیجیے. دونوں مفہوم. اب یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ نبی کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے. مسلمان تو راعنا کہا کرتے تھے اس معنی میں، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، ذرا اور آسان کر دیجیے. اور یہود ایک دوسرے کو اشارہ کر کے معاذ اللہ توہیناً کہتے تھے راعنا ہمارے چرواہے معاذ اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی لغت سے واقف تھے. ایک دن ایک یہودی نے جب راعنا کہا اور آپ نے سنا تو اس کو گردن سے پکڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اگر تو نے نبی کریم کو راعنا کہا تو تیری گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا مجھے کہتے ہو، تمہارے تو اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں. اب آپ مغموم ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا سعد کیا بات ہے؟ عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب راعنا کا لفظ بھی مت کہنا، حالانکہ تمہاری نیت میں بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ لفظ ایک لغت میں بے ادبی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ہم اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کریں جس میں کسی اور لغت میں بے ادبی کا شائبہ ہو. خبردار، اب راعنا مت کہنا. کیا کہو؟ انظرنا، نظر کرم فرمائیے. لفظ بدل دیا. اور آخر فرمایا اور پہلی غور سے سنو وللکافرین عذاب علیم. مفسرین فرماتے ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سے بھی گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافر کر دے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. لہذا محبت رسول نے کیا کیا مراتب دلوائے یہ ہمارے سامنے. اور جس نے محبت کو نکالا، جس نے نبی کی تعظیم کو چھوڑا، وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خاسرین میں سے ہو گیا. ایک تنا تھا کھجور کا، بخاری کی روایت. جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے پیٹھ اقدس لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تنا جب جڑ سے کٹ جائے تو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بے جان ہو جاتا. درخت ہمارے مذہب اسلام شریعت کی روشنی میں بے جان ہے، سائنس ان کو جاندار کہتی ہے. لیکن جب آپ جڑ کو کاٹ کے تنے کو علیحدہ کر دیں تو سائنس بھی متفق ہو جائے گی کہ اب یہ بے جان ہو گیا. ہے کہ نہیں یہ بات؟ جو میرے طالب بھائی وہ جانتے ہیں. یہ تنا کھڑا ہوا ہے، نبی کریم ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ، قربان جائیے اس تنے کی قسمت پر، کاش اس کی ایک چھال، ایک دھاگا ہم ہوتے. روزانہ اس نبی کی کمر کے بوسے لے رہا ہے،
جس کمر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بے چین، جس کمر پہ پوری دنیا کی رونقیں قربان ہو جائیں. کتنا خوش قسمت تھا وہ تنا، روزانہ بوسہ لے رہا ہے، سبحان اللہ، روزانہ بوسہ لے رہا ہے نبی کے بوسے، سبحان اللہ. جب ممبر بنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس کی طرف بڑھے تو وہ تنا رونے لگا، اور بالکل اس طرح رویا جیسے ایک اونٹنی سے اس کے بچے کو جدا کیا جائے تو اونٹنی اس کے غم میں روتی ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی اس کے بکا سے گونج اٹھی. صحابہ تک نے اس کی پکار کو سن لیا، دریا رحمت جوش میں آ گیا. محبت رسول میں رو رہا ہے، فراق رسول میں رو رہا ہے. آپ آگے بڑھے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا. کبھی آپ کو سینے سے لگایا؟ نہیں. کبھی مجھے سینے سے لگایا؟ نہیں. ایک بے جان تنے کو سینے سے لگایا. معلوم یہ ہوا کہ بے جان چیز بھی محبت رسول میں آنسو بہائے تو محبت رسول کی مستحق ہو جاتی ہے. پہلے وہ محب تھا، محبت کرنے والا تھا، فراق رسول میں آنسو بہائے تو محبوب بن گیا. اب نبی اس سے محبت فرما رہے ہیں، سینے سے لگا لیا. پھر باتیں شروع ہو گئیں، بے جان لکڑی سے باتیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر قریب کھڑے رہے، پھر فرمایا کہ یہ میرے فراق میں رویا تھا، اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو میرے غم میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا. توجہ چاہوں گا، نبی کو کیا معلوم کہ یہ کب تک روئے گا؟ مستقبل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، نبی کو کیا پتا. لیکن نہیں، صحابہ کرام کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. یا رسول اللہ، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب قرار دیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا. یہ مستقبل کا حال آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عطا سے نبی بھی غیب جانتا ہے. اس پہ تھوڑا سا کلام انشاءاللہ بعد میں کروں گا. بہرحال نبی کریم نے فرمایا اگر سینے سے نہ لگاتا تو اسی طرح میرے فراق میں روتا رہتا. پھر سرکار فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تو چاہے تو تجھے یہاں زمین میں لگا دوں، تیری جڑیں نکل آئیں گی، تجھ میں پتے لگیں گے، پھر پھل نکل آئیں گے، لوگ تیرے پھل کھاتے رہیں گے. اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں. سبحان اللہ. قربان جائیے اس تنے کے اوپر کہ وہ ایک منافق سے بہت اچھا تھا. منافق ہوتا تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کرے گا تو اللہ تعالیٰ. نہ جڑے ہیں نہ کچھ ہے، زمین میں لگا کے مجھ میں پھل کہاں سے نکلیں گے؟ اور آپ کو کس نے اختیار دے دیا مجھے جنت میں لگانے کا؟ نہیں، وہ بڑا ذی شعور تنا تھا. اور میں آپ سے سوال کروں گا، بتائیے اس تنے کو شعور کس نے بخشا؟ کوئی استاد تھا؟ کوئی سمجھانے والا تھا؟ کسی نے اس کے کان میں کہا؟ نہیں. کون؟ براہ راست اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب میں ڈالا، کہے کہ مجھے جنت میں لگاؤ. اس نے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں اور محبوبان خدا میرے پھل کھائیں. سبحان اللہ. اتنی بہترین طلب کی، مقبول ہو گئی. سرکار نے اپنے ممبر اقدس کے سامنے زمین کھدوا کے اس تنے کو وہاں دفنا دیا. اور اب انشاءاللہ عز و جل جب بعطائے الہی شفاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ اور میں جنت میں جائیں گے تو اس درخت کی بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے بے جان تنے نے فراق رسول میں آنسو بہائے، محبت رسول میں آنسو بہائے تو جنتی ہو گیا. تو یہ اشرف المخلوقات اگر نبی کے محبت میں آنسو بہائے تو انشاءاللہ کیوں نہ داخل جنت ہوگی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کو بیان کر کے کہا کرتے تھے اے لوگو غور کرو، ایک تنا تو تمہارے نبی کے غم میں رو کر جنت پا جائے اور تم اپنے نبی کے غم میں نہ رو کر جنت سے محروم رہ جاؤ. فراق میں آنسو بہاؤ، خوب آنسو بہاؤ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، محبت رسول بہت بڑی چیز ہے. ایک مال غنیمت کے طور پہ نبی کریم کو خچر ملا، آپ نے اس کا نام قطمیر رکھا. اس خچر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. یہ معجزات رسول میں بات موجود ہے تقریباً تمام کتابوں میں. یہ میں مدارج النبوت کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آباء و اجداد میں جتنے بھی خچر اور گدھے گزرے ہیں سب پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. اب میں اپنے خاندان میں سب سے آخری ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں. میں ایک یہودی کے پاس تھا،
لیکن میں نے کبھی بھی اس یہودی کو اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونے دیا. وہ جب بیٹھتا تھا اس کو گرا دیا کرتا تھا، کیونکہ میری خواہش تھی کہ میری پیٹھ پہ صرف آپ ہی تشریف فرما ہو. کیسی محبت، کیسا پیار ہے. یہ پیار مقبول ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. آپ اسے حکم فرماتے کہ قطمیر فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ. پھر روایت میں آتا ہے وہ جاتا تھا، دروازہ بجاتا تھا منہ سے، اور ان صحابی کو بارگاہ رسالت میں لے آتا تھا. اتنا بات سمجھتا تھا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہو گیا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ خچر بے چین ہو گیا. کبھی ایک گلی میں جاتا، کبھی دوسری گلی میں، کبھی ایک حجرے کے سامنے، کبھی دوسرے حجرے کے سامنے. اور جب اس نے کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو سمجھ گیا کہ اب سرکار دنیا سے پردہ فرما چکے. تو ایک کنویں میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی. وہ جانور تھا، اس کے لیے خودکشی حلال ہے، ہمارے لیے نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے محبت رسول میں اپنی جان دی. آپ کا میرا تذکرہ کتابوں میں نہیں آئے گا، آپ کا میرا واقعہ کتابوں میں بیان نہیں کیا جائے گا. ہم سے تو خچری بازی لے گیا. محبت رسول میں جان دی، قیامت تک اس کا یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا اور کتابوں میں علماء لکھتے رہیں گے. جو محبت رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دے وہ امر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیو، محبت رسول کو بیکار شے نہیں ہے، یہ بہت عظیم شے ہے. اور اسی لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہو، اس کے لیے نعت خوانی کی محافل ہوں، تاکہ اس میں نبی کریم کی محبت کے تذکرے ہوں، کمالات کے تذکرے ہوں، تو اور زیادہ محبت میں اضافہ ہو.